جی جی کہ غسل جنابت کا ذرا مکمل بتا دیں کہ کیسے کرتے ہیں غسل جنابت؟ غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، دونوں میں سے جو کر لے غسل جنابت ہو گیا۔ باقی زیادہ مولوی حضرات سے سن کر پریشان نہ ہوا کریں کہ اتنے فرض ہیں اتنے یہ تو بات سیدھی ہونے نہیں دیتے۔ پہلے یہی کریں گے غسل کے فرض بتاؤ، امتحان لیتے رہتے ہیں کیا فرض ہے اور کیا سنت۔ سیدھی سی بات ہے، سر سے پاؤں تک اپنا آپ دھونا، اتنی سادہ سی بات کو الجھا دیا ہے۔ کیا کرنا؟ ایک تو جو مختصر طریقہ جس سے غسل ہو گیا وہ یہ کہ جائیں استنجا کریں، اپنے ہاتھ پھر صابن سے صاف کریں، پھر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں اور سر سے پاؤں تک نہ اچھی طرح سارے بدن پر پانی بہا دیں، تسلی ہو کہ کوئی چیز خشک نہیں رہی۔ اللہ اللہ خیر کر، یہ ہو گیا غسل۔ اس سے ذرا بہتر یہ ہے کہ استنجا کریں، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، منہ دھوئیں، پھر بازو دھوئیں، پھر سر کا مسح نہ کریں، تین جو ہے نا بار وہ انگلیاں گیلی کر کے یہ بالوں میں پھیریں اور پھر تین لپ بھر کر سر پر ڈال کر بالوں پر ہلائیں، پھر سارے بدن پر پانی یہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ مسنون غسل ذرا اعلیٰ قسم کا ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ پہلا آپ نے کیا استنجا کر رہی ہے اور منہ میں ناک میں پانی ڈالا سر پر بہا لیا، غسل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی رہ گئی بات پوچھ رہے ہیں، کوئی اتنی الجھاؤ کی بات نہیں۔ یہ عام یہ سنا جی کہ غسل یا جنابت ایسے ہوتا ہے کہ پہلے استنجا کریں جہاں پہ لگی ہے نجاست لگی ہو، اس کے بعد یا نماز والا وضو کرے، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہال۔ نہیں، نماز والا وضو نہیں کرنا، جو میں نے بتایا نا کہ باقی کرتے ہیں۔ جب سر کی باری ہے وہ نہیں مسا کیا اور نہ آپ نے پاؤں دے، وہاں یہ کیا کہ تین بار انگلیاں گیلی کر کے بالوں میں پھیری، پھر تین لپ بھر کر سر پر ڈالے، پھر سارا بدن دھو لیا۔ یہ سنت کے مطابق غسل ہوگا جو اعلیٰ قسم ہے۔ باقی فرض ادا ہو جائے گا اگر آپ نے نا کچھ بھی نہیں کیا، غلاظت دھو کر منہ میں ناک میں پانی ڈالا اور سر سے پاؤں تک بہا لیا پانی، تسلی ہو گئی، کوئی حصہ خشک نہیں رہا، بالکل غسل۔ مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی الگ سے حکم بھی ہے؟ عورتوں کے لیے جو ہے نا فرق وہ یہ کہ اگر وہ غسل جنابت کر رہی ہیں، یہ جو ہے نا ماہواری ایام ان کے بعد والا غسل جو ہے نا وہ ذرا اور قسم کا، اس میں تو بال کھولنے پڑتے ہیں، خوب اچھی طرح دھونے پڑتے ہیں، اندر بھی پانی پہنچانا پڑتا ہے، وہ غسل اور ہے۔ مینیاں وغیرہ بھی جو پہلی عورتیں کرتی کھولنی پڑتی ہیں۔ جو غسل جنابت ہے اس میں نے رعایت دی گئی، یہ بات ذرا سن لیں، مسئلہ ضروری۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، جو غسل ہے کہ صاف ستھرے ہیں، بس ایسا عمل انہوں نے اب کیا کہ غسل لازم ہو گیا، اس میں اللہ کے رسول نے اتنی تنگی نہیں دی، نہ بال کھولنے ہیں، نہ جڑوں میں پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ مینیاں کھولے گی، تین لب بھر کر سر پر ڈالیں، اس طرح ذرا ہلا دیں اور باقی پورا بدن دھو لیں۔ اللہ اللہ خیر سے۔ ایک صحابی نے جب فتویٰ دیا نا کہ عورتیں غسل جنابت میں بھی بال کھولیں اور نیچے تک پانی پہنچائیں، تو عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، انہوں نے کہا عبداللہ سے جا کر کہہ دو کہ اس کی بجائے عورتوں کو کہہ دے کہ سر کے بال میں ڈال دیں، اس مصیبت میں ڈالنے کی بجائے نا وہ یہی فتویٰ دے دے کہ عورتیں باہر ہی رکھیں۔ کوئی عقل ہونی چاہیے، ہم سے زیادہ کون جانتا کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، ہم ان کے گھر میں رہیں۔ کسی عورت کو سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، تین لپ ڈالے اور باقی بدن دھو لے، یہ ہے غسل جنابت۔ حیض کے بعد والا جو ہے وہ ٹھیک کہ وہ جو رعایت آپ بتا رہے ہیں وہ صرف غسل جنابت میں ہے؟ غسل جنابت، حیض میں نہیں۔ کالے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں عورت کے لیے نہیں، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے، کسی کے لیے گناہ نہیں ہے، البتہ اگر شوق کے لیے یہ پہنے پھر گناہ۔ اچھا، اور ایک مسئلہ اور پوچھنا بابا ماتھے جی، بنا پھر اور افسوس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برتن اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ پاک میری بہن کیا میں بند کرتی ہوں، آپ پھر بتائیں۔ میں ٹھیک فون بند ہے کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہیں، پاک کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی چیز بھی ناپاک ہو جائے تو اس کو پانی سے دھوتے ہیں، صابن ملتے ہیں، ریت مٹی سے مانجتے ہیں، اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مند پڑنا یا کوئی خاص طریقہ جو شاید بہن کے ذہن کے اندر کتے کے منہ ڈالے والے برتن کے حوالے کتے کا اگر ہے اس نے منہ ڈالا تو اس کے لیے الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ مٹی سے اس کو ملو اور 7 مرتبہ پانی سے اس کو دو۔ یہ مٹی پہلی دفعہ میں لائیں گے یا آخری دفعہ میں؟ نہیں، پہلے ہی چاہیے کر لیں، پہلے مٹی مانجے تاکہ وہ جراثیم وغیرہ اس کے ختم ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتے اور کے علاوہ باقی جو خنزیر ایسا ناپاک، اس کے لیے اتنی سختی نہیں کی۔ کتا جو ہے نا اس میں سب سے بڑی جو خطرے کی بات ہے نا، اس میں ہلکا پن کا بہت مادہ، ہلکا ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ باولا پن، اس لیے نا اس کے لیے بہت سختی کی کہ مٹی کے ساتھ مانجو، 7 مرتبہ دھو، باقی صرف 3 مرتبہ ہی دھو رہے جائیں تو برتن پاک ہو۔ مولانا آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ فرانس کے اندر بے شمار ڈاکٹر بیٹھے تو اس بات پر تجزیہ کر رہے تھے،
تو انہوں نے بے شمار قسم کے کیمیکل استعمال کیے، لیکن کتے کی زبان کے اثرات اس کے اندر باقی رہے۔ لیکن مٹی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ کتے کے یہ جو جراثیم ہیں اسی سے مرتے، باقی دنیا جہان کے کوئی بھی کیمیکل ڈال لیں اس سے شاید نہیں مرتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਜਾਏ ہاں ہاں ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ۔ جی جی بالکل مولانا نے آپ کا سوال میں پڑھتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ میری بہن یہی پوچھ رہی ہے کہ مولانا نے یہ بتایا تھا کہ بلی کا جوٹا جو ہے ہاں 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 وہ جائز ہے۔ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ پاک ٹھیک ہے ہے، جائز ہاں جائز ہے۔ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੀ ہے ਚੂਹੇ ਵਗੈرہ ਤੇ مردار جانور وغیرہ کھا لیندی بلی۔ یہ ساری باتیں میری بہن اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم تھی، مگر چونکہ یہ ہر وقت گھروں میں گھومنے والی، یہ بھی حضور کے ذہن میں تھا کہ کتا وغیرہ تو ہے ان سے بچا سکتا ہے، یہ تو ہر چیز میں منہ ڈالتی پھرتی ہیں، ساری چیزوں کا لحاظ کر کے سنیں نہیں آپ باجی بات پوری سن لیں، پھر اگر کوئی بات باقی رہ جائے تو ضرور پوچھیے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کہتا کوئی نہیں، سب کہتے ہیں کہ بلی کا جوتا پاک ہے۔ دیکھنا یہ اگر آپ کے سامنے ہی اس نے کچھ چوہا وغیرہ کھایا نا، آپ دیکھ رہی ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر منہ ڈالے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ کو بھی کچھ لگا ہوا تو وہ بھی ناپاک۔ اگر صرف یہ ہے نا شک کی کہ یہ کھاتی پیتی رہے، اس شک میں پڑنے کا ہمیں حکم ہے۔ اگر ساڈے ہتھاں کوئی چیز لگ جائے تو سب بالکل جائز ہے، پاک ہے، کھا سکتی ہیں۔ دل نہ مانے تو آپ کی مرضی، مگر دل پتہ چلے گا نا جب 8-10 سیر دودھ پڑا ہوگا اور اس نے منہ ڈال دیا، یا گھی کو کسی جانور نے اس طرح چاٹ لیا۔ ضرورت کے مطابق شکر کریں، دین نے تنگیاں نہیں ہمیں دی۔ کتے کا جو ہے نا جوتا اس کو نہ پاک کا، بلی کا بالکل پاک کا۔ اچھا میرے وہ صحابی بہن بھائی، رسول میری بہن کر رہا تھا وضو، گھر کی بلی ہے، اس نے برتن جو تھا ذرا ٹیڑھا کر دیا، بلی کو خوب پانی پلایا، پھر وضو کرنے لگے۔ اب ان کی بہو دیکھ رہی تھی، وہ حیران، انہوں نے کہا اللہ کا نام لے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی فرمایا کہ من الطوافات، یہ تو ہر وقت گھروں میں گھومتی ہیں، ان کا جوتا نہ پاک کر دیا ہے، کیا بنے گا؟ تو شکر کریں، یہ پاک ہے، بالکل بات واضح ہو گئی جی جی ٹھیک ہے۔ یا کوئی وضاحت آپ کو درکار ہے؟ بس مولانا ٹھیک ہے۔ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ تو ویسے پاک ہیں، لیکن کسی وقت کوئی گندگی لگی ہو تو ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ اسی الگ بات طریقے سے آپ نے بلی کو دیکھا کہ ابھی چوہا پکڑا، ابھی کھایا، پھر برتن میں منہ ڈال دیا، یہ تو کراہت والی بات ہے۔ محمد بلی دی خوراک تے چوہے ہی نا، اس طرح مردار جانور ہی کھاندی۔ ہاں، پھر کوئی حرج نہیں۔ خوراک ہر وقت چوہے نہیں کھاتی، وہ صاف ستھری چیزیں بھی کھاتی ہے۔ کئیوں کو تو ساری زندگی چوہا ملتا نہیں ہے مولانا۔ جی یہ جو لوگ پالتو بلیاں رکھتے آپ ہیں نے تو دیکھنا تو ہے کہ شریعت نے اور دین نے کیا کہا، اپنی باتیں تو ہم اس طرح بہت شکریہ۔ اللہ فضل فرمائے۔ جی